اللہ الرحمن الرحیم۔ اسلام کے جو بنیادی تعلیمات اور بنیادی 5 عقائد ہیں ان میں سب سے پہلے توحید باری تعالیٰ ہے جی۔ اور توحید باری تعالیٰ اتنا غیر معمولی اہمیت کا حامل یہ مسئلہ ہے کہ تمام رسولوں کی بنیادی ذمہ داری صرف یہی تھی کہ لوگوں کے ہاں جائیں اور پروردگار کا تعارف کروائیں، توحید باری تعالیٰ سے ان کو روشناس کرائیں۔ سورہ انبیاء میں یہ تعلیم دی گئی ہے، خبر دی گئی ہے، وَمَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ مِن رَّسُولٍ إِلَّا نُوحِي إِلَيْهِ، ہم نے آپ سے پہلے جس رسول کو بھی بھیجا ہے اس کو یہی وحی دی ہے کہ جا کے یہ تعلیم دیں، لوگوں کو آگاہی دیں کہ اس کائنات میں الہ صرف اللہ تعالیٰ ہے، عبادت کے لائق صرف اللہ تعالیٰ ہے اور کوئی نہیں ہے۔ سورہ نحل میں ہے وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا، ہم نے ہر بستی میں یعنی بڑی بڑی بستیوں میں رسول بھیجا، اور رسول جب بھیجے ہیں تو ان کو یہ تعلیم دی ہے جا کے یہ کہیں ان اعبدوا اللہ واجتنبوا الطاغوت، محض اللہ کی عبادت کرو یعنی طاغوت سے اجتناب کرو، یعنی غیر خدا کی عبادت کرنا گویا کہ طاغوت کی اتباع کرنا ہے جی۔ تو اس سے ہمارے سامنے یہ بات واضح ہوئی کہ تمام رسولوں کا اجماعی اور مشترکہ جو دین تھا جس کی تعلیم دینے وہ آئے، وہ اس کا پہلا مسئلہ وہ توحید باری تعالیٰ ہے، اللہ تعالیٰ اور پروردگار عالم کی طرف وحدت کی نسبت کرنا کہ وہ اپنی صفات کے اعتبار سے یکتا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کو اکیلے بنانا نہیں ہے بلکہ ان کی طرف وحدت کی، یکتائیت کی، انفرادیت کی اور منفرد ہونے کی نسبت کرنا۔ اور وہ غالباً بنیادی 4 درجات ہوں گے توحید باری تعالیٰ کے جس کے ذریعے توحید کی تکمیل ہوگی۔ سب سے پہلے توحید فی الخالقیت، یعنی کل کائنات کا خالق صرف اللہ تعالیٰ ہے اور کوئی نہیں ہے جی۔ کوئی بھی انسان اپنی ذات سے لے کر خارج میں جس طرف بھی دیکھے گا اس کو پروردگار کی یہی صفت نظر آئے گی۔ پھر پیدا کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ لا تعلق اپنی مخلوق سے نہیں ہو گئے، علیحدہ ہو کر اور معطل ہو کر بیٹھ نہیں گئے، بلکہ پیدا کرنے کے بعد ہر مخلوق کی ضروریات کو، ان کے رزق کے بندوبست کو وہ براہ راست کر رہے ہیں، یعنی خالق بھی وہی ہیں اور رب بھی وہی ہیں، رزاق بھی وہی ہیں۔ تیسرا درجہ، جس مخلوق کو اس نے پیدا کیا ہے اس پر براہ راست تصرف، اختیار، ملک صرف اسی کے، یعنی خالق بھی جب وہی ہیں، رزاق بھی جب وہی ہیں اور متصرف، کارساز، برکات دہندہ بھی صرف وہی ہیں، تو نتیجہ یہ نکلا کل کائنات کے الہ بھی صرف اللہ تعالیٰ ہیں، یعنی ہر قسم کی عبادت بھی صرف انہی کے لیے روا ہے، ان کے ساتھ مختص ہے۔ یہ گویا کہ توحید باری تعالیٰ کے 4 درجات بن گئے۔ سب سے پہلے کہ خالق وہ ہیں جی، اس کے بعد رزاق اور رب وہ ہیں، تیسرے مالک، مختار، متصرف، برکات دہندہ اور کارساز بھی وہی ہیں۔ اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ الہ بھی وہی ہیں۔ اگر غور کیا جائے تمام رسولوں کی طرح قرآن پاک میں بھی اسی مسئلے کو بہت زیادہ زور دیا گیا ہے۔ اگر آپ سورہ فاتحہ کو دیکھیں تو ابتدا میں یہی 4 صفات کا تذکرہ ہے۔ الحمدللہ رب العالمین، جب خالق وہی ہے طے شدہ تو رب العالمین وہی ہیں۔ الرحمن الرحیم، کارساز، متصرف یعنی رحمتیں کرنے والے صرف اللہ تعالیٰ ہیں۔ مالک یوم الدین، مالک اور مختار بھی صرف اللہ تعالیٰ ہیں، تو نتیجہ یہ نکلا ایاک نعبد و ایاک نستعین، ہر قسم کی عبادت ہم صرف اللہ تعالیٰ کی کریں گے۔ اور جب یہ قرآن پاک اختتام ہو رہا ہے سورہ ناس پر، صرف الفاظ میں تبدیلی ہے، اسلوب میں تبدیلی ہے، مضامین اور مدعات وہی ہیں جو کہ سورۃ الفاتحہ میں قل اعوذ برب الناس مالک الناس الہ الناس، ہم اس پروردگار کی پناہ حاصل کرتے ہیں جو کل کائنات کی بھوکوں کو مٹانے والے ہیں، یعنی جب وہ خالق بھی وہی ہیں تو تربیت وہی کر رہے ہیں۔ مالک الناس، مالک، مختار، کارساز بھی صرف وہی ہیں، ہم ان کی پناہ حاصل کرتے ہیں۔ اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ الہ الناس، کل کائنات کے ایک فرد کے الہ، معبود صرف وہی ہیں، عبادت ان کی ہونی چاہیے۔ تو دیکھیں قرآن پاک کی ابتدا بھی اسی مضمون کے ساتھ ہو رہی ہے، توحید باری تعالیٰ اور اس کی درجات کے اعتبار سے، اور جب اختتام ہو رہا ہے سورہ ناس میں صرف اسلوب کا فرق ہے،
الفاظ میں تبدیلی ہے، مدعا میں کوئی تبدیلی نہیں ہے۔ تو حاصل کیا ہوا؟ تمام رسولوں نے یہی آ کے تعلیم دی ہے، پروردگار کا تعارف کروایا ہے، توحید باری تعالیٰ بیان کی ہے، تمام کتابوں میں بھی یہی ہے۔ اور توحید باری تعالیٰ کے 4 درجات ہیں۔ توحید فی الخالقیت کے خالق وہ ہیں، رب وہ ہیں، مالک مختار کارساز وہ ہیں۔ تو الہ جب وہی ہیں تو ان کی عبادت ہونی چاہیے۔ اسی سے ابتدا ہو رہا ہے قرآن پاک اور اسی پر اختتام ہو رہا ہے جی۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی توفیق دے، آپ کو، ہم عملی زندگی میں ان تعلیمات کو اہمیت دیں جی۔